یہ دن دیہڑے جس کو انگریزی میں ڈے لائٹ رابری کہتے ہیں کہ دن دیہڑے یہ ڈاکہ مار رہے ہیں، اس کے اوپر کسی کو انہوں نے یہ موقع نہیں دیا کہ اس قانون کا مطالعہ، ان قوانین کا مطالعہ صحیح طریقے سے ہونا چاہیے تھا۔ میں کرمنل لا کی بات کر رہا ہوں، کرمنل لا آپ کا فوجداری کا قانون ہے، اس پہ ہمیں نہیں معلوم یہ کیا کرنا چاہ رہے ہیں۔ تو اس کا امپیکٹ پوری پاکستان کی عوام پہ ہے۔ خواتین و حضرات، یہ اپنی مانی کرنا چاہ رہے ہیں، ان کے پاس یہ کرپٹ لوگ ہیں، ان کے پاس مینڈیٹ ہے ہی نہیں۔ فارم 47 کی پیداوار والے کیا ملک کے لیے کریں گے؟ اور ان کو چاہیے تھا یہ اسٹینڈنگ کمیٹیز کو بھیجتے، کیا ایسی ضرورت پڑی کہ یہ جلد بازی کرتے؟ اوور ٹو چیئرمین صاحب جناب۔ تھینک یو۔ ہم صرف یہ بات پوائنٹ آؤٹ کرنا چاہ رہے تھے کہ جو بھی قانون سازی ہو رہی ہے، ہم صرف اور صرف مختصراً میں یہ عرض کروں کہ جو آرڈیننس پیش ہوئے ہیں، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ قانون سازی پارلیمان کا حق ہے، اور قانون سازی جب آپ نے کرنی تھے تو جو اسمبلی کے رولز وضع ہوئے ہیں اس کے مطابق پارلیمان قانون سازی کرے۔ آج پہلا دن ہے کہ حکومت نے قانون سازی کی ابتدا رولز کو وائلیٹ کرتے ہوئے اور آئین کو وائلیٹ کرتے ہوئے ابتدا کی ہے۔ قانون میں یہی لکھا ہوا ہے کہ اگر آرڈیننس بھی آگے پروملگیٹ ہونا ہے، اس کے لیے اگر وہ سرکمسٹانسز ہے کہ وہ کسی صورت ایکٹ بننے کے لیے ابھی ٹائم نہیں ہے، اسمبلی کا اجلاس نہیں ہو سکتا، اویلیبل نہیں ہے، کوئی بھی اور ایمرجنسی ہے، تو آپ لے ڈاؤن کر کے آگے پروسیڈ کریں۔ اس صورت میں بھی 3 دن پہلے آپ وہ قانون جو آپ تبدیل کرنا چاہتے ہیں وہ سارے ممبران صاحبان کے نوٹس میں لے آئیں تاکہ وہ اس کو پڑھ لے اور اس میں اپنی رائے دے سکے۔ ہر ممبر ایک ہیوج نمبر آف جنرل پبلک کو ریپرزینٹ کرتا ہے، یہی آئینی طریقہ کار ہے۔ آج جس طریقے سے ایوان میں یہ بل پیش کیے گئے اور جس طریقے سے ان کے ریزولوشن کروائے گئے، ہم سمجھتے ہیں براہ راست آپ دیکھ رہے ہیں پی ٹی آئی رہنما قومی اسمبلی کے باہر میڈیا سے گفتگو کرے۔ انہوں نے کہا کہ دن دہاڑے ڈاکہ مارا گیا ہے، یہ کرپٹ لوگ ہیں، ان کے پاس مینڈیٹ نہیں ہے، جو بھی قانون سازی ہو رہی ہے یہ پارلیمنٹ کا حق ہے، لیکن جس طرح یہ بل پیش کیے جا رہے ہیں وہ صحیح طریقہ نہیں ہے، ایسے بل کو ہم منظور نہیں ہونے دیں گے۔ انہوں نے کہا کہ یہ کرپٹ لوگ ہیں اور ان کے پاس مینڈیٹ بھی نہیں ہے۔ پی ٹی آئی کے رہنما باہر اسمبلی کے گفتگو کر رہے ہیں میڈیا سے۔ سامنے ڈیٹیل رکھی ہے۔ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ یہ پارلیمنٹ تو ابھی پارلیمنٹ نہیں رہا، یہ تو مجلس شورا نہیں تھا جو ضیاء الحق نے بنایا تھا، اسی ٹائپ کا کوئی چیز بن گئی ہے۔ اور جس نے ایم این اے بننا ہے اس کو چاہیے کہ وہ الیکشن کمیشن کے ساتھ جو ہے نا کوئی ساز باز کرے، کوئی پیسے شیسے دے دے، کوئی منت سماجت کرے، یا کوئی جو راستے آپ کو معلوم ہے آپ بھی بن سکتے ہیں ایم این اے۔ یہ جو ہے نا یہ کوئی الیکٹڈ ہاؤس نہیں بن گیا یعنی۔ اور انٹرسٹنگلی ابھی وہ تو چھوڑے کہ انہوں نے جو ہے نا جس طرح لوگوں کو یہاں لے کے آئے ہیں اور جس طرح انہوں نے الیکشن کروایا ہے، ابھی قانون اور آئین کی بدترین خلاف ورزی کر رہے ہیں۔ اور طریقہ کیا کر رہے ہیں کہ جو انہوں نے ٹارگٹ رکھا ہے کہ مسلم لیگ نون کو مزید 20 سیٹیں دینی ہیں، اور اس کے لیے تاکہ ابھی تو ویسے بھی انہوں نے اتنی سیٹیں بنائی ہیں، ہماری سیٹیں بھی اپنے کھاتے میں لے لی ہیں، کوئی اس کو مانے گا پارلیمنٹ؟ کون اس کو مانے گا؟ کون اس کو رسپیکٹ دے گا؟ یہ جو کچھ ہو رہا ہے انلیگل ہو رہا ہے، انکانسٹیٹیوشنل ہو رہا ہے۔ تو یہ جو ہماری باقی ایک تو انہوں نے کل ڈیسائیڈ کر لیا ہے، 19 اور ہیں پنجاب سے، تو یہ کوشش کر رہے ہیں کہ وہ بھی کسی طرح جو ہے نا مسلم لیگ نون کے حوالے کریں۔ تو اس سے تو بہتر ہے کہ آپ پارلیمنٹ کا جو آپ نے اتنا خرچہ کیا بس نوٹیفیکیشن کروا لیتے، جس طرح مجلس شورا کے ضیاء الحق نہیں کیے ہیں، تو ابھی جو ہے نا نوٹیفیکیشن کروا لے، عوام کا پیسہ بھی نہیں لگے گا۔ اتنی لوگوں کے اندر جو ہے نا وہ نعرے مارتے، منشور دیتے، کوئی کہتے میں 300 یونٹ پمپ دوں گا، کوئی کہتا میں یوں دوں گا۔ تمہارے پاس اختیار کیا ہے؟ وہ پارلیمنٹ کی تو خود کوئی سہ نہیں ہے، تم کس قسم کی بات کر رہے ہو؟ لیکن میں ایک بات بالکل واضح کروں، بالکل کیٹیگریکلی واضح کرنا چاہتا ہوں کہ ہم انشاءاللہ مزاحمت کریں گے۔ میں اپنی ورکر کو بھی یہ تسلی دینا چاہتا ہوں، دیکھیں یہ ایک لمبی جنگ ہے، یہ مختصر نہیں ہے، دیر از اے لانگ وے ٹو گو۔ ہمیں جو ہے نا لمبا سفر جو ہے نا کرنا ہے۔ امید ہماری انشاءاللہ، امید ہماری شکل میں امید ہوگی، اور ہم اس ملک کو وہ ملک بنائیں گے، وہ پاکستان بنائیں گے جو قائدین کا پاکستان، جس میں آئین اور قانون کی حکمرانی، جس میں ہر شہری کی حقوق برابر ہوں گے۔ اور یہ جو کر رہے ہیں، جو کھلواڑ کر رہے ہیں اور پسند اور ناپسند کی بنیاد پہ جو یہ آگے پیچھے ہو رہا ہے، انشاءاللہ ختم ہوگا۔
وہ دن قریب ہے جب خلق خدا جو ہے نا طاقت میں ہوگی. میں اس لیے کہتا ہوں کہ آپ تھوڑا ویٹ کریں جس طرح یہ ہمارے ساتھ کر رہے ہیں. اس سے انشاءاللہ میں آپ کو وعدہ کرتا ہوں کہ انشاءاللہ ان کی ایوان میں بھی مقابلہ کریں گے اور روڈ پہ بھی ان کا مقابلہ کریں گے. ہم مزاحمت کے لیے اپنے آپ کو تیار کر رہے ہیں. بنیادی طور پہ کیونکہ اس وقت پارلیمنٹ رواں ہو رہا ہے, اب روڈ اجلاس ہو گیا. آپ کی صدارت میں صدر پاکستان ڈاکٹر عارف علوی صاحب آخری اجلاس سے خطاب کرنے آئے. جو منظر تھا وہ سب کو یاد ہے, ریکارڈ پہ موجود ہے. صدر پاکستان آصف علی زرداری جلد پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس سے خطاب کرنے والے ہیں. پاکستان تحریک انصاف پر جو مینڈیٹ چور کا یہ موقف ہے, اس موقع پر پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس کے موقع پر آپ کا کیا موقف ہوگا؟ اور دوسرا, ان آرڈیننس کو آپ مسترد کرنے کی قراردادیں لا سکتے تھے جو آپ کو تو بہتر جانتے ہیں ہم سے, تو یہ آپ سے نیگلیجنس نہیں کہ آپ اس کے پہلے قرارداد مسترد بھائی کرنے جان, کی ہم نہیں, ہمیں تو پتہ نہیں تھا نا, ابھی آ گئے تو اس طرح تو نہیں ہوتا, اسمبلی تو اس طرح نہیں چلتی. اور ہم نے ہمیشہ کیا ہے, جب ہم کوئی قانون لے کے آتے تھے ہم اپوزیشن کو اعتماد میں لیتے تھے, اور یہ پارلیمنٹ کا پروگیٹو ہے کہ وہ اس کو دیکھے, وہ اس کو سمجھے, اس کے اوپر بات کرے, باس ہو جائے. اس طرح کبھی نہیں ہوا. ہم اس دن بھی بھرپور احتجاج کریں گے. ہم بالکل مانتے ہیں یہاں جو ہے نا مینڈیٹ چور بیٹھے ہیں, یہاں جو ہے نا فارم 47 والے بیٹھے ہیں, ہم ان کو نہیں مانتے. اور آپ کو یہ یہاں نہیں کرتے اگر کسی کی غلط فہمی ہے کہ ہم پیچھے ہٹیں گے یا ہماری کوئی پریشر آئے گا, دباؤ ہوگا, نہ ڈریں گے نہ پیچھے ہٹیں گے, انشاءاللہ مزاحمت کریں گے. ایک سیکنڈ بات کر رہے تھے کہ ملک کے اندر جو ہے وہ قانون سب کے لیے برابر کریں گے. یہ وہ آپ کے ساتھ 2 سال ظلم و بربریت ہوئی, الیکشن آپ لوگوں سے چھین لیا گیا, لیکن آپ لوگ ابھی تک نام لینے سے کتراتے ہیں ان عناصر کا جو الیکشن چوری کرتے ہیں, جو جبر کرتے ہیں, جنہوں نے آپ کے کارکنوں کو غائب کیا لوگوں کو. دیکھیں, میں اس کا بڑا کیٹیگوریکل ہم جواب دے چکے کہ آئینی طور پہ یہ ذمہ داری الیکشن کمیشن کی ہے. خان صاحب سے یہ کوشچن کیا گیا, خان صاحب نے جیل میں بھی سارے میڈیا کے سامنے کہا کہ ہمارے لیے رسپانسبلٹی الیکشن کمیشن کی ہے, چارج ود ڈیوٹی کانسٹیٹیوشن نے کیا. الیکشن کمیشن کی ذمہ داری تھی فری فیئر ٹرانسپیرنٹ الیکشن کرانا. یہ سپریم کورٹ کے نوٹس میں بھی ہم لے کے آ چکے تھے کہ ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے جو آپ لفظ استعمال ہوتا ہے وہ ریٹرننگ افسر اور ڈسٹرکٹ ریٹرننگ افسر ہے, کائنڈلی ان کو عدلیہ سے لے لے تاکہ یہ ڈائیورٹ ہو جائے, اور ہمیں یہ اندیشہ تھا. اس لیے یہ ذمہ داری میں اگر کوئی فیل ہوا ہے تو وہ الیکشن کمیشن ہے. پارلیمنٹ میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ باہر پی ٹی آئی کے رہنما گفتگو کر رہے ہیں میڈیا سے. انہوں نے کہا کہ یہ پارلیمنٹ نہیں, مجلس شورا ہے, یہ کوئی الیکٹڈ ہاؤس نہیں رہا. یہ جس طرح سے الیکشن ہوا ہے وہ ناقابل برداشت ہے. ایک ایک کر کے کریں جی. معروف صاحب, پہلا اجلاس جو ہے وہ غیر مدت تک ملتوی بھی ہو گیا اور ابھی تک اپوزیشن لیڈر کا کوئی فیصلہ نہیں ہوا. آج بھی کہا گیا کہ اسکروٹنی کا عمل جاری ہے. کیسر صاحب, آپ یہ بتائیے گا, آپ اسپیکر ہیں, کیسی اسکروٹنی ہوتی ہے, یہ اس کے اوپر اتنی دیر کیوں لگ رہی ہے؟ میں تو کہتا ہوں کہ یہ بہت نامناسب ہے. اپوزیشن لیڈر بیسیکلی جب الیکشن ہوتا ہے پرائم منسٹر کا, تو جو پرائم منسٹر بن جاتا ہے وہ پرائم منسٹر, جو اس کے مقابلے میں ووٹ لے لیتا ہے تو پبلک میں ہو جاتا ہے کہ وہ اپوزیشن لیڈر ہو جاتا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اسپیکر صاحب جو ہے نا اس میں اگر ڈیلنگ ٹیکٹکس کر رہے ہیں تو وہ نامناسب ہے. ان کو امیڈیٹلی جو ہے نا اپوزیشن لیڈر کا جو ہے نوٹیفیکیشن نکالنا چاہیے. وہ اسکروٹنی پروسیس ایسا بہانا ہے, ان کو امیڈیٹلی آئین اور قانون کے مطابق امیڈیٹلی ان کو نوٹیفائی کرنا چاہیے. ایگریمنٹ ہے وہ 31 مارچ کو ختم ہو رہا ہے. اس سلسلے میں آپ سے کوئی رابطہ کیا گیا یا کوئی خط آپ نے پھر لکھا؟ نہیں جی, IMF کے ساتھ ہمارا کوئی رابطہ نہیں ہوا. آج میں پھر ریپیٹ کرتا ہوں, یہ 7 آرڈیننسز یہاں پہ لے کیے گئے, جس میں فوجداری قانون کا بھی آرڈیننس انہوں نے اس پہ ترمیم کا کیا. ہمارا یہ سوال ہے, یہ فوجداری قانون میں جو آرڈیننس کے ذریعے ترمیم لائی جا رہی ہے, یہ کیوں لائی جا رہی ہے؟ یہ میلیفائڈ انٹینٹ ہے, اور یہ باقی بھی چیزیں جو ہیں یہاں سے ان آرڈیننسز میں ہمیں کرپشن اور پیسے کی بو آ رہی ہے بہت شدید, اور ہم نے اس کو اپوز کیا. یہاں پہ انہوں نے کہا جی کہ آپ نے اس کے خلاف ریزولوشن, یہی چیز ہم نے فلور آف دا ہاؤس پہ بتائی ہے, اور باقی ہاؤس کو بھی ہم نے چیلنج کیا, اور پیپلز پارٹی کے اراکین نے بھی اس چیز کی تائید کی کہ ان کو بھی موقع نہیں دیا یہ پڑھنے کا. ایک آپ سے سوال بڑا اہم کہ جہاں ایک طرف جو ہے
وہ KPK کا وزیر اعلیٰ جو ہے وہ ملنے کے لیے آتا ہے شہباز شریف سے، اور وہاں وہ کہتے ہیں سیاسی قیدیوں کو رہا کر دیں. دوسری طرف جو ہے یہ آرڈیننسز جو ہے وہ پاس کیے جا رہے ہیں. تو اس وقت جو ہے وہ PTI نے کیا کیا ہے، الیکشن کمیشن کے حوالے سے کوئی ریفرنس جو ہے وہ پریزیڈنٹ کو بھیجنے کی طرف آپ جا رہے ہیں جو آئینی طریقہ کار ہے. آپ کس حد تک جو ہے وہ جا سکتے ہیں کیونکہ پارلیمنٹ کا فورم تو اب آپ کے پاس ہے؟ بالکل آپ نے درست سوال کیا. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ علی امین خان صاحب چیف منسٹر KPK گئے تھے یہاں پہ نام نہاد وزیر اعظم سے ملنے کے لیے صرف اس لیے کہ ہمارے صوبے کا حق ہے، آئینی حق ہے نیٹ ہائیڈل پروفٹس کا، کیونکہ آگے بجٹ آ رہا ہے اور صوبے کو چلانا ہے اور وہ واجبات مرکز نے ادا کیے ہوتے ہیں. کیونکہ میں خود پاور منسٹر رہ چکا ہوں، مجھے معلوم ہے کہ وہ کتنے واجبات ہیں اور اس کے بغیر صوبے کا چلنا مشکل ہوتا ہے اپنے صوبائی حق کے لیے. دوسری آپ نے بہت اہم بات پوچھی کہ اس کے لیے چیف الیکشن کمشنر کے خلاف ہم لوگ کیا کریں. اس کے خلاف اگلے دنوں میں آپ دیکھیں گے انشاءاللہ تعالی سب چیز جو ہے وہ سامنے آئے گی اور آئین اور قانون کے مطابق ہم لوگ چلیں گے اور اس کو بھی ہم لوگ ٹف ٹائم دیں گے. اور آخری چیز جو میرے بھائی نے اسپیکر اسد کیسر صاحب نے بات کی ہے، چیف الیکشن کمشنر کو اس موجودہ کرپٹ نام نہاد حکومت نے ایک لالی پاپ دی ہے کہ اسے وہ کینیڈا بحیثیت سفیر بھیجنا چاہتے ہیں، اور اس کی قیمت جو اس سے ادا کرائی جا رہی ہے اس نے جھکانی ہے وہ ہے کہ کم از کم 20 سیٹیں جو کہ پاکستان تحریک انصاف کے سپورٹڈ کینڈیڈیٹس نے جیتی ہیں وہاں پہ وہ ری کاؤنٹنگ کر کے غلط چیز طرح سے کر سکتے ہیں. اور خود آپ اندازہ لگا لیں، آپ سب میڈیا کے ساتھی ہیں، جس وقت آپ کا پریزائڈنگ افسر وہاں پہ ہوتا ہے تو آپ کے ووٹ جو ہے وہ ریجیکٹڈ ووٹ وہ سیپریٹ تھیلے میں سیپریٹ بیگ میں ڈالے جاتے ہیں کاغذ میں، اور وہ آپ کا ریٹرننگ افسر کے پاس جاتے ہیں، اس کی ٹیلی ہوتی ہے، اس کے اوپر فارم 47 بنتا ہے، اس کے اوپر کنسالیڈیشن ہوتی ہے، اور پھر اچانک ابھی آ کے وہ ریجیکٹڈ ووٹ کی تعداد زیادہ ہو جائے. یہ فراڈ کے علاوہ اور کوئی چیز نہیں ہے اور ہم لوگ اس کو ریجیکٹ کرتے ہیں. سر یہ آپ نے IMF کے حوالے سے ذکر کیا، پرائیویٹائزیشن کے اس پر بات کی ہے. عمران خان خود پرائیویٹائزیشن کے معاملے پر میاں محمد سمرو اور ترین کے ساتھ ملاقات کرتے رہے اور پہلے مرحلے میں 10 اسٹیٹ ہولڈ انٹرپرائزز کو پرائیویٹائزیشن کی طرف لگائے، پھر 24 کے بارے میں کیا. آپ کی لیجسلیشن کے بارے میں ایشو ہے یا پرائیویٹائزیشن کے لیجسلیشن کے اوپر ہے؟ جس طرح کے رات کی تاریکی میں آپ ذرا ریکارڈ میرا دیکھ لیجیے گا، یہاں پہ میں ان دی انٹرسٹ آف ٹائم آپ کو پڑھ کے نہیں سناتا. بنیادی طور پہ جو حکومت کرنے جا رہی ہے وہ ترمیم کرنے جا رہی ہے کہ اس ادارے کا بورڈ یا وہ لوگ ان کی مرضی ہوگی کہ کیا وہ کچھ کریں. جو آپ کا ایونٹ ہے، جو چیزیں ہوں گی وہ خود اس کا تعین کریں گے، حکومت کا اور اس چیز کا کوئی وہ تعین نہیں ہوگا. ٹرانسپیرنسی جو ہے وہ افیکٹ ہو رہی ہے. یہ اس چیز پہ ہمارا اعتراض ہے کہ اسٹینڈنگ کمیٹی کے سامنے آئی تھی چیز، اس پہ ڈیلیبریشن ہوتی، پرائیویٹائزیشن ضرور کریں پر اس کا طریقہ کار ٹرانسپیرنٹلی جو ہے وہ ہونا چاہیے. لیڈر صاحب کے اپوزیشن جو ہے وہ پارلیمانی جمہوری نظام میں شیڈو مطلب آپ ویٹنگ فار پرائم منسٹر ہو سکتے ہیں، شیڈو پرائم منسٹر ہو سکتے ہیں. تو اس میں ایک پارلیمانی نظام میں ایک شیڈو کیبنٹ کا اعلان کر دیا جاتا ہے. تو آپ کے وزیر قانون صاحب، شیڈو وزیر قانون صاحب ہمارے سامنے موجود ہے، وزیر خارجہ تو آپ کوئی شیڈو کیبنٹ کا اعلان کرنے والے؟ بالکل ہوگا انشاءاللہ. وائنڈ اپ کرتے ہیں. بہت شکریہ.